اس پر میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سنواتی ہوں جو اسی کراچی کے ٹرپ میں مجھے سنایا گیا ایک مجلس میں. یہ جو ریکارڈنگز ہیں چونکہ سی سائڈ پہ ہوئی تھی تو پیچھے پانی کا تھوڑا شور آتا ہے تو اس لیے تھوڑی کنسنٹریشن زیادہ چاہیے ہوگی. چونکہ ٹاپک آ ہی گیا ہے تو میں نیلوفر کی زبانی ان کی ہمسائے خاتون کی وفات اور اس کے بعد اس کے مال کے ساتھ کیا ہوا وہ تھوڑا سا سنواتی ہوں. ہمارے نیبر ہیں وہ آنٹی، بہت ہی اچھی آنٹی، بہت ملنسار، پورے خاندان میں مطلب ان کا کام ہوتا تھا کہ روز صبح سارے سے میل ملاقات، فون، خبر گیری، سب کچھ. بس کینسر ہوا اور ان کو ودن 6 منتھ میں مارچ سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور ڈے بائی ڈے صحت گرتی رہی ان کی. بچے ان کے جو وہ اتنے خدمت گزار اور اتنا پیسہ، دبئی میں بیٹا وہ ہر ہفتے وہاں سے آتا تھا. میں نے کوئی اولاد اتنی خدمت گزار نہیں دیکھی، لیکن میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ مال اولاد ہوتے ہوئے بھی انسان کی بے بسی کیا ہوتی ہے. آغا خان میں ان کا علاج ہوا، لاکھوں کے لحاظ سے پیسہ ہوا، اور پھر یہ ہوا کہ بس انہوں نے انٹینسو کیئر میں چلے گئے. انہوں نے کہا کہ کسی وقت بھی ہم جاتے رہتے تھے ہاسپٹل، تو صبح صبح اطلاع آئی کہ ڈیتھ ہو گئی. میں گئی نیچے تو سائرہ اور سب ٹیم آئی تھی ان کی، اور ہم لوگوں نے نہلایا ان کو سب کچھ. اچھا مجھے لگتا تھا ان کے بچے بالکل دین وغیرہ پہ نہیں ہیں، لیکن جب فوتگی ہوتی ہے نا اس موقع پہ سب کو دین یاد آ جائے. اب وہ ہمیں کہیں کہ جس طرح آپ کہیں گے ہم ویسے کریں گے، جو آپ دینا چاہیں گے ہم ویسے کریں گے. وہ کیا. اس کے بعد میں نے ان کو کہا کہ اگر آپ چاہیں تو ہم اگلے دن کو درس رکھ لیں. درس بھی کیا، ڈسٹریبیوشن بھی. لیکن وہ تو ایک فیز تھا ختم ہوا. اس کے بعد جو ہوا نا دیکھو بہت ہی تکلیف تھی. سارے گھر کا سامان، وہ میں ایک دن ملنے گئی تو ان کی بہو اور بیٹا آئے تھے، انہوں نے واپس جانا تھا اپنی جاب پہ. تو میں نے کہا کہ کیا ہو رہا ہے نا، تو کہنے لگے کہ آپ کو پتہ ہے امی کو اتنی سلیقہ شار تھی، یہ جو صوفے آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ امی کے جہیز کے ہیں، یہ جو برتن آپ کراکری دیکھ رہے ہیں یہ امی کے جہیز کے ہیں. سب نکلے ہوئے اور وہ مطلب ہمارے ساتھ رہتے ہیں. ان کا گھر ایسے جیسے اسپرٹ کینس میں. اتنی سلیقے والی خاتون. انہوں نے استاد سارا سامان دے دیا، فی سبیل اللہ دے دیا، بیچ دیا. لوگ آتے تھے، قیمتیں لگی ہوئی ہیں، ٹیگز لگے ہوئے ہیں، لوگ آ رہے ہیں. ایک ہفتے میں وہ گھر ختم. میں سوچ رہی تھی 55 سال بنے اس گھر کو بننے میں. میں نے بہت تکلیف دہ سین دیکھے اپنے آنکھوں کے سامنے. اور وہ پورا سامان ختم. کیوں؟ اس لیے کہ پتہ چلا کہ اب وہ گھر بھی نہیں چھوڑنا چاہ رہے تھے، اور وہ بیٹا کے پاس فادر جو ہے وہاں رہیں گے، لیکن بیٹیاں چاہتی ہیں یہاں پہ بھی گھر رہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک گھر بھی رکھا ہے اور ایک بیٹی کو وہاں شفٹ کر دیا. اب اس کا سامان کہاں جائے؟ وہ سارا سامان اپنا لے کے آ رہی ہے تو پچھلا سامان تو ہٹے گا. انسان بھی گیا، اس کا سامان بھی گیا، اس کے آثار بھی گئے. 55 سال جس چیز کو بنانے میں لگے 2 ہفتے ختم ہونے میں لگے. یہ ہوتا ہے اس سامان کا حال جس کو ہم دن رات صاف ستھرا کرتے رہتے ہیں اور کسی کو بیٹھنے نہیں دیتے اس پہ، کسی کو استعمال نہیں کرنے دیتے کہ یہ خراب ہو جائے گا. لیکن جب ہم جاتے ہیں تو ہر چیز بڑھ جاتی، کیونکہ وہ تو ہمارے ٹیسٹ کا ہے نا. ہم جو کچھ بھی خریدتے ہیں، چاہے کپڑا خریدیں، چاہے قلم خریدیں، چاہے گلاس خریدیں، کراکری خریدیں، ہم اپنی چوائس کی لیتے ہیں نا. تو عام طور پہ بچوں کی چوائس تو وہ نہیں ہوتی. پھر کیا ہوتا ہے، بچوں کے لیے وہ سب کچھ بیکار ہے کیونکہ انہوں نے اپنی چوائس کا لانا ہے. وہی کہانی پھر دہرائیں گے، اپنی آنکھوں کے سامنے ہی سب کچھ ہوگا، وہی کریں گے. کیا اسی مال کو ہم اپنی آخرت کے لیے نہیں لگا سکتے؟ لیکن وہ ہماری ترجیح نہیں ہے. اتنا اہم سبق ہم بھولے ہوئے ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ یہ ایک ایسی خاتون کی بات تھی جو دنیا سے چلی گئی. میں ایک ایسی خاتون کو جانتی ہوں جنہوں نے ساری زندگی گھر کی صفائیاں، نیٹنس، کلیننس، اور ہر وقت مطلب چیزوں کو چمکاتے رہنا. ایون بہویں ہوتی تھیں گھر میں لیکن وہ پھر بھی صفائی کا خیال خود، سب کے کھانے کا انتظام خود، اور بچے، بیٹے، بہویں سب وہ کھانا پکاتی تھی اور وہ کھاتے تھے. مجھے ابھی تک یاد ہے کہ ان کی بہو نے ایک دفعہ مجھ سے شیئر کیا کہ میں جب اس گھر میں آئی تو میں نے ایک دن ایک ڈیکوریشن پیس اٹھایا اس جگہ سے جہاں انہوں نے رکھا ہوا تھا. وہ اتنا روئی. انہوں نے کہا کہ تم نے میرا رکھا ہوا ڈیکوریشن پیس وہاں سے اٹھا دیا جہاں میں نے رکھا ہوا تھا. ایک دن وہ اسی طرح کوکنگ کر رہی تھیں، ساری فیملی انوائٹڈ تھی، بیٹے اور بہویں. اپنے بیٹے کے ساتھ باہر نکلی، موٹر سائیکل سے گری اور ان کو فالج ہو گیا. اور ہیڈ انجری ایسی تھی جس کا کوئی نہ سرجری ہو سکتی تھی اور نہ ہی اس کی کوئی دوائی تھی. ان کی رائٹ سائڈ، دایاں ہاتھ، دایاں بازو، دائیں ٹانگ پیرالائزڈ، اور زبان میں وہ بہت بولنے میں تیز تھی. اب وہ الفاظ بولتی ہیں لیکن کوئی بات کسی کو سمجھ آئے تو آئے. اور وہ محلے والے آتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، تعریفیں کرتے تھے اور چلے جاتے تھے. اور یہی زندگی کا مقصد تھا. جب وہ بیمار ہوئی ان کے سارے بچے
ان کو اندھیرے کمرے میں چھوڑ کر گھر سے چلے جاتے. لوڈ شیڈنگ اتنی زیادہ لاہور میں, بتی گئی ہوتی, اور وہ اکیلی عورت, کیونکہ وہ اٹھ نہیں سکتی نا, لائٹ نہیں چلا سکتی, ان کو واش روم جانا ہوتا تھا تو وہ اونچی اونچی چیخیں مارتی تھی کہ کوئی ہمسایوں میں سے آئے اور مجھے آ کر فارغ کروائے. کیا ہوا کہ جو ہسبینڈ سنبھالتے تھے ان سے بھی کافی لڑائی ہوتی تھی ان کی. ہسبینڈ کا انتقال ان سے پہلے ہو گیا. وہ عورت ابھی زندہ ہیں, ان کے گھر کی ایک ایک چیز بکی. یعنی میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ ان کی وہ صفائی ستھرائی, وہ دایاں ہاتھ اور بازو اور ٹانگ, اور وہ ہل نہیں سکتی اور گھر گندا پڑا ہے سامنے. جو عورت ایک لمحے کے لیے بھی, یعنی ان کو میں دیکھتی ہوتی تھی کہ وہ زمین پہ نا ہوتا تھا نا پچارا مارتے ہیں, اب تو وہ ہینڈلز کے ساتھ آ گیا, تو وہ ٹانگ سے پچارا مارتی رہتی تھی کہ یہاں سے لوگ گزرے ہیں تو میں یہاں صفائی کر دوں. اور ان کے سامنے اتنا گند, اور جب ان کی اپنی گندگی جس کو فارغ کروانے والا کوئی نہیں ہوتا تھا. اور گھر کی ساری چیزیں بکنے کے بعد بیٹوں اور بہوؤں نے ان کو رکھنے سے انکار کر دیا. وہ بیٹے جن کو ایک ایک دن ہر آنے والے لمحے میں گرم روٹی پکا کر کھلائی, اور اب وہ اپنی بیٹی اور داماد کے پاس اپنی وہ پراپرٹی کا ایک حصہ جو ان کو ملا, اور اس کی وجہ سے وہ اس گھر میں ہے, اور ہر بیٹا یہ کہتا ہے کہ حصہ میرے پاس آ جائے لیکن ماں میرے پاس نہ آئے. اس لیے دنیا میں جو بھی کچھ کریں نا, یہ سوچ کر کریں کہ واقعی کہ جو ہم آج دے دیں گے اللہ کی راہ میں وہی ہمارا ہے. باقی پیچھے کیا ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے, پیچھے تو بعد میں ہوگا نا, یہ وہ سامنے ہونے کے کام ہے. اور اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ دیکھتی ہیں. اور اب وہ خاتون جو ہر وقت بولتی رہتی تھی وہ بالکل خاموش. میں ان کے لیے بہت دعائیں کرتی ہوں, لیکن اب وہ اس سمجھ میں بھی نہیں ہے, کیونکہ میں ان کو بدعات کا بتاتی تھی, میں ان کو قرآن کے بارے میں بتاتی تھی. میں ان کو کہتی تھی آپ میری کلاس میں آئیں, تو کہتی تھی کہ میں تو نہیں آ سکتی کیونکہ مجھے گھر میں کھانا پکانا ہوتا ہے اور بچوں کو دیکھنا ہوتا ہے. اور یہ نہیں تھا کہ وہ افورڈنگ نہیں تھی, لیکن نہیں, میرے پاس وقت نہیں ہے. اور یہ سب کچھ میری آنکھوں دیکھا حال ہے, اور ہم سب کے لیے عبرت ہے کہ ہم اپنی زندگی کے لیے اگر کچھ چاہتے ہیں تو جو کرنا ہے اس دنیا میں کریں. السلام علیکم. السلام علیکم. میں ایک قصہ بتانا چاہتی ہوں جو مجھے ریسنٹلی, میں ایک شادی میں گئی اور مجھے میری فرینڈ کی فرینڈ ملی, اور ان کے ہسبینڈ سرجن تھے ایک ہاسپٹل میں, ایک کسی جنرل کے بیٹے تھے. ان کے ہسبینڈ کی شہادت ہو گئی تھی, تو میں نے ان کو کہا میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میرا ایمان کا لیول رائز ہونا, تو آپ پلیز مجھے بتائیں. تو کہتی ہیں کہ میرے ہسبینڈ اور میری جب شادی ہوئی تو ہماری اولاد نہیں تھی 5 سال. تو میرے میاں جب حج پہ گئے تو انہوں نے 3 دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگی. پہلی دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہید کرنا, نمبر 2 اللہ تعالیٰ مجھے صاحب اولاد کرنا, اور تیسری دعا مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے نافع بنانا, یعنی کہ لوگوں کے لیے فائدے مند بنانا. کہتی ہیں میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ آپ نے اپنے لیے شہادت کی دعا مانگی اور دوسرا آپ اولاد کی دعا مانگ رہے ہیں, تو یہ تو مجھے بڑا عجیب لگتا ہے. تو انہوں نے کہا تمہیں نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کتنی برکتیں دیتے ہیں. کہتی ہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے دیے. جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو وہ نیو بورن بیبی, اور کہتا تھا اللہ یہ شہید ہو. کہتی ہے ابھی تو یہ پیدا ہی ہوا ہے, آپ کس طرح کی دعائیں مانگتے ہیں. کہتے ہیں دیکھیں آپ کو نہیں پتا اس بات کا. کہتی ہے رات کو جب ان کو کال آتی تھی ہاسپٹل سے کسی پیشنٹ کی, تو وہ اٹھ کر 2 نفل حاجت کے اس کے لیے مانگتے تھے, اور کہتے تھے آپ بھی اٹھے اور آپ بھی 2 نفل حاجت کے اس بندے کے لیے ادا کریں, اس کو آپ کی دعاؤں کی سخت ضرورت ہے. آپ سمجھیں کہ جس طرح آپ کی والدہ ہوں یا والد ہوں, بہن بھائی ہوں, جس طرح ان کو آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے اس طرح ان کو بھی آپ کی ضرورت ہے. تو کہتی ہے مجھے بڑا عجیب لگتا تھا, کہتی میں اپنے ہسبینڈ کی ڈے ٹو ڈے چیزیں دیکھتی تھی اور میں بہت امپریس ہوتی تھی کہ دنیا میں اس طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں. کہتی ان کے پاس صرف 4 شلوار قمیص تھے, اور اینڈ کے دنوں میں انہوں نے امامہ پہننا شروع کر دیا تھا. کہتی ہیں وہ مجھے کہتی تھی اگر آپ نے اس سے زیادہ میرے لیے کپڑے خریدے نا تو میں اس بات سے اللہ کے آگے بری ذمہ ہوں, کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ کے آگے جاتے ہوئے بہت شرم آتی ہے, اور میں کس طرح اس کا حساب دوں گا. کہتی ہیں آپ میرا کمرہ آ کے دیکھیں, پرانا فرنیچر, پرانی چیزیں. وہ کہتے تھے دنیا بہت بری چیز ہے, میرا دنیا میں بالکل دل نہیں لگتا. کہتی ہیں ان کی عادت تھی کہ جب آتے تھے تو دستک دیتے تھے دروازے کے اوپر اور السلام علیکم کہہ کے پھر داخل ہوتے تھے. کہتی ہیں ایک دن وہ گھر کے اندر داخل ہوئے, کہتی انہوں نے سلام نہیں مجھے کیا, اور کہتی مجھے لگا کہ کوئی بہت بڑا مسئلہ ہو گیا. کہتی 2 نفل ادا کیے, سجدے میں روتے رہے, اور کہتی جب سلام پھیرا آدھے گھنٹے کے بعد تو مجھے آ کے کہتے ہیں تمہیں پتہ ہے میرا دوست, ان کے جو بیسٹ فرینڈ تھے, کہتے ہیں تمہیں پتہ ہے وہ شہید ہو گئے ہیں, وہ اور ان کی وائف. تو میں نے ان سے پوچھا کہ ان کا ایمان کا لیول کیسا تھا. کہتی ہیں وہ ان سے بھی زیادہ تھا. کہتی ہیں کہ وہ سول انجینئر تھے, ان کے پیرنٹس ان کو سپورٹ کرتے تھے, مگر وہ سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیتے تھے, اور اکثر فاقے سے ہوتے تھے. اور شہادت کس طرح ہوئی کہ وہ دیور ان افغانستان اور سم ویئر ڈیوٹی پر تھے, تو ان کو اور ان کی وائف کو این روزہ کھولنے کے وقت کسی نے شوٹ کر دیا. کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان کا تو انجام اچھا کر دیا, انشاءاللہ وہ تو اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا, ہمارا کیا بنے گا. کہتی ہیں اس کے بعد میرے میاں علاج کے لیے نا مسلمانوں کی ہیلپ کرنے کے لیے چلے گئے, اور کہتی ہیں کہ پھر اس کے بعد میرے ہسبینڈ کی شہادت کی مجھے خبر آئی.
کہتی ہیں وہ جیپ میں جا رہے تھے کسی جگہ پہ سرنگے کچھ بچھا ہوا تھا، تو کہتی ہے بلاسٹ ہوا اور جیپ میں آگ لگ گئی اور ان کی ڈیتھ ہو گئی. اور کہتی ہے انہوں نے وہ جوتا پہنا ہوا تھا جو ان کے پاس آخری ایک ہی جوتا تھا ان کے پاس. وہ کہتی ہیں کہ ہر شہادت خوشبو والی شہادت نہیں ہوتی. کہتی ہے جب ان کی شہادت ہوئی تو ان کی خوشبو پھیل گئی. کہتی ہے لوگوں نے ہمیں بتایا کہ ہم نے ان کی داڑھی میں کنگھی کی تو خوشبو پھیل رہی تھی. اور پھر اس کے بعد کہتی ہیں کہ جب مجھے خبر ملی تو اس وقت فجر کا ٹائم تھا اور ہمارے گھر مہمان آئے ہوئے تھے. کہتی ہیں میرے بچوں نے مجھے کہا کہ آپ نے امی صبر کرنا ہے، اللہ کا شکر ادا کریں. کہتی ہم نے مہمانوں کو ناشتہ کرایا اور اس کے بعد ان کو آرام سے اس کی خبر دی. تو میرا ایمان کا لیول بہت ہائی ہوا یہ بات سن کے، تو میں نے کہا میں آپ سے بھی شیئر کروں. السلام علیکم. Assalamu alaikum. We have had very thought-provoking and motivating lectures in the last few weeks from this book, especially the chapter of death. So this reminds me of a personal story that I like to share with you. When I first came to Pakistan, I joined a social group where there was a group of ladies who were from Al-Huda listeners, and they used to do a lot of social service. I was very motivated by them. I learned a lot from them, and they were very sincere in their work. But at the end of the meetings, I realized something, that my spirit was a bit marred. I came home with a heavy heart after the meetings. I realized that there was a lot of extravagance on clothes, and the Pakistani women, they spent a lot on dressing up, and most of the time it was too much extravagance. So Allah gave me an idea, and I suggested to them that all of us should buy one shroud, one kafan, and hang it in our wardrobes, so that whenever we go to our wardrobes to take out our clothes, we would be reminded of our final dress and our final abode. There was a lot of reluctance amongst the ladies to do such a thing. However, we bought the shrouds from Al-Huda funeral service, and we all hung one lady's shroud in our wardrobes. You believe me, it really changed all our thoughts. All of us became very distant from the tailors and the buying of clothes. And I will explain just my experience, because I don't know what the others felt when they took their shrouds home. I felt very, very low and very insignificant when I hung my shroud in my wardrobe. And from that day onwards, I kept on praying to Allah that, Ya Allah, detach me from this dunya. Make me very greedy for akhirah. I shouldn't be greedy for this dunya at all. It changed my whole outlook on this dunya. And so did it change the other ladies. We also bought male and female extra shrouds, and we also bought the dua of the deceased from the Al-Huda stall, and we decided that we would give it to people who didn't have it at home when there was a sudden death. And we also decided to go and bathe janazas. And this really changed the spirit of our social service group. Jazakallah. Jazakallah. تقاسم الأهل مالي بعد ما انصرفوا وصار وزري على ظهري فأثقلني. واپس پلٹنے کے بعد میرے اہل و عیال نے مال تقسیم کیا اور میرے گناہ میری ہی کمر کو بوجھل کرنے لگے. واستبدلت زوجتي بعلا لها بدلي وحكمته على الأموال والسكن. میری بیوی نے میرے بعد اور دوسرے آدمی سے شادی کر لی جسے میرے مال اور گھر کا مالک بنا دیا. یعنی جو اس کو ورثے میں ملا پچھلے شوہر سے وہ نئے شوہر کے استعمال میں آ گیا. اینڈ وائس ورسا، جب عورت فوت ہوتی ہے مرد دوسری شادی کر لیتا ہے، پہلی عورت گھر بناتی اور وہ ساری چیزیں دوسری عورت استعمال کرتی. وصيرت ولدي عبدا ليخدمه وصار مالي لهم حلا بلا ثمن. اور میری اولاد کو اس کا غلام بنا دیا تاکہ وہ اس کی خوب خدمت کریں، اور میرا تمام مال ان کے لیے بغیر قیمت ہی کے جائز اور مباح ہو. یعنی اولاد بھی اور مال بھی دوسروں کی خدمت میں لگ گئی اور وہ خود قبر میں پڑا ہے. فلا تغرنك الدنيا وزينتها وانظر الى فعلها في الاهل والوطن. بس ہرگز تجھے یہ دنیا اور اس کی رنگینیاں دھوکہ نہ دیں. دیکھو اس نے دنیا میں اہل و عیال اور گھر بار میں کیا کیا کیا. وانظر الى من حوى الدنيا باجمعها هل راح منها بغیر الحنط والکفن. دیکھو اس شخص کا انجام جس نے دنیا خوب اکٹھی کی لیکن سوائے خوشبو اور کفن کے ساتھ کچھ بھی نہ لے جا سکا. خذ القناعة من دنیاک وارض بها لو لم یکن لک الا راحة البدن. دنیا میں قناعت کرو اور جتنی ملی ہے اس پہ راضی رہو، اگرچہ یہ سوائے جسمانی راحت کے اور کچھ بھی نہ ہو.
یعنی آپ کے پاس کوئی مال نہیں، اولاد نہیں، کچھ نہیں، بس رات سو جاتے ہو، آرام کر لیتے ہو، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. یا زارع الخیر تحسد بعدہ ثمرا یا زارع الشر موقوف علی الوہن. اے بھلائی اور خیر کا بیج بونے والے، تو بعد میں اسی کا پھل چنے گا. حساد ہوتا ہے نا، پھل چننا. اور برائی کا سودا کرنے والے، اس کا انجام تو انتہائی پستی اور کمزوری ہی ہے. یا نفس کفی عن العصیان واکتسبی فعلا جمیلا لعل اللہ یرحمنی. اے نفس رک جا گناہوں سے اور نیکیاں کما لے، شاید کہ اللہ تجھ پر رحم فرما دے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت چاہتے ہو تو گناہوں سے رکو اور نیکیاں زیادہ کرو. یا نفس ویحک طوبی وعملی حسنا عسى تجازین بعد الموت بالحسن. اے نفس افسوس ہے تجھ پر، توبہ کر لے اور اچھے کام کر، امید ہے کہ موت کے بعد تجھے اچھا بدلہ دے دیا جائے. ثم الصلاة على المختار سیدنا ما وصل برق فی شام وفی یمن. درود ہو ہمارے سردار چنیدہ یعنی چنے ہوئے ہستی ہمارے آقا پر، جب تک شام اور یمن میں بجلیاں چمکتی رہیں، یعنی جب تک دنیا قائم رہے. شام ایک طرف ہے اور یمن دوسری طرف. والحمد للہ ممسینا ومصبحنا بالخیر والعفو والاحسان والمنن. صبح و شام تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، بھلائی، معافی، انعامات اور احسانات پر. لیس الغریب غریب الشام والیمن علی المقیمین فی الاوطان والسکن. ان الغریب له حق لغربته ان الغریب غریب اللحد والکفن. اعانکم اللہ ویحفظکم من تغرر الدنیا. اللہ آپ سب کی مدد کرے اور حفاظت فرمائے دنیا کے دھوکے سے. ویوفقکم لکل خیر، اور ہر خیر اور نیکی کے کام کی توفیق دے. واللہ المستعان وبہ الثقۃ وعلیہ التکلان. اللہ ہی سے مدد چاہی جاتی ہے، اسی پر بھروسہ ہے اور اسی پہ توکل کرنا چاہیے.
چونکہ نظم عربی میں ہے اس لیے آپ کو سمجھ میں تھوڑی مشکل ہوگی، لیکن اگر آپ اس کا ایک ایک لفظ پڑھ کے اس کو دوبارہ پکا کر لیں تو ایک تو یہ کہ آپ کو کچھ نئے الفاظ پتہ چلیں گے، دوسرا یہ کہ اس کو اگر آپ دوبارہ سنیں گے کسی بھی وقت کام کے دوران تو یاد دہانی ہوگی جب بھی سنیں، کیونکہ یہ یاد دہانی ضروری ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم ایک بڑی کتاب پڑھ لیتے ہیں، لمبی چوڑی تفصیلات پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد جب وہ چھٹتا ہے تو سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ تو کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے کہ جسے ہم اپنے فارغ اوقات میں سن کے یاد دہانی کریں۔ عموماً ہم سب کو پوئٹری اچھی لگتی ہے، ہم سب کچھ نہ کچھ سننا چاہتے ہیں، لیکن جو کچھ سنا جا رہا ہے سانگز میں وہ کیا یاد دلاتا ہے؟ دنیا کی لذتیں، دنیا کی محبتیں اور حرام چیزوں کی خواہش ہمارے اندر وہ سب کچھ بھڑکاتا ہے۔ اب لوگوں کو ایک آلٹرنیٹ چاہیے ہوتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ ایسی نظمیں، ایسے نشید اور ایسی چیزیں جن کا کوئی میننگ بھی ہے اور جو ہمیں فائدہ دیں، نفع پہنچائیں، وہ ہمیں پتہ ہو، یاد ہو۔ اردو میں تو ایسی چیزیں کم ہی مجھے ملی ہیں، لیکن عربی میں جو ہیں میں چاہوں گی کہ آپ سب ان کو پڑھ کے سمجھ کے ان کو ایک ریمائنڈر کے طور پر وقتاً فوقتاً سن بھی لیا کریں۔ دوسری چیز یہ کہ انشاءاللہ پریزنٹیشن ایک دکھا دیتے ہیں جس میں غسل کے سٹیپس آپ کو لائیو سامنے نظر آ جائیں تصویر کی شکل میں۔ یہ کچھ سامان پہلے بھی آپ کو دکھایا گیا تھا کہ جس میں وہ سدر بیری کے پتے ہیں، کافور ہے، مسک اسود جس سے حنوط دیتے ہیں، اور مسک ابجیت، سفید مسک اور بلیک مسک، یہ مختلف چیزیں جو غسل دینے کے لیے کام آتی ہیں۔ جی اب اس کو آپ غور سے دیکھیے، یہ تو چونکہ مرد نہلا رہا ہے مرد کو، تو اس لیے مرد کا جو سطر ہے وہ گھٹنوں سے لے کے ناف تک ہے، یہ آپ سب کو پتا ہے نا کہ مرد کا یہ حصہ کہیں نظر نہیں آنا چاہیے، باقی کھول سکتے ہیں۔ جی نیکسٹ، پہلا سٹیپ کیا تھا کہ پیٹ کو ہلکا ہلکا دبا کے اس کی نجاست نکال دی جائے۔ نیکسٹ، پھر اس کے بعد پانی ڈالا جائے تاکہ وہ نجاست نیچے بہہ جائے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں لکڑی کا پھٹا ہے جس کے اوپر اس کو لٹایا ہوا ہے، یا کسی بھی چیز کا جس سے پانی سیدھا نیچے بہتا ہے۔ اب یہ اس کو استنجا کروا رہے ہیں گلوز پہن کے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ گلوز اتار دیے، ہاتھ دیکھ رہے ہیں آپ، اب وضو کروا رہے ہیں، وہ رائٹ سائڈ ہے اس کی۔ نیکسٹ، پھر لیفٹ ہینڈ دھلوا رہے ہیں، پھر منہ میں کیا رکھیں گے؟ روئی کے ساتھ اس کو صاف کریں گے، ناک کو بھی روئی کے ساتھ، پھر منہ دھوئیں گے جیسے وضو میں ہوتا ہے۔ اب کیا کر رہے ہیں؟ بازو، دوسرا بازو، پاؤں، دوسرا پاؤں۔ اب اس میں انہوں نے بیری کے پتے ابالے ہوئے ہیں، اس سے سر دھوئیں گے۔ اب سر دھونے کی طرف آ گئے، ٹھیک ہے۔ کون سی سائڈ دھو رہے ہیں؟ رائٹ سائڈ ساری، ٹھیک ہے، پاؤں تک۔ پھر اب دوسری دفعہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح تھوڑا سا ٹلٹ کر کے پیچھے سے بھی دھو رہے ہیں، پھر دوسری سائڈ اسی طرح پوری، پھر ٹلٹ کر کے پیچھے سے دھو رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد پانی بہا رہے ہیں پہلی دفعہ، دوسری طرف سے آ کے اسی طرح دھو رہے ہیں، پھر کافور ملا پانی بہا رہے ہیں، پہلا بیری کے پتوں والا تھا، دوسرا کافور ملا ہے۔ پانی کی وہ ساری تفصیل ہم نے بیچ میں سے اس لیے کاٹی ہے کہ سب کو معلوم ہے کہ 3 دفعہ پانی بہانا ہے یا 5 دفعہ، اور آخری دفعہ جو ہے پھر کافور ہوگا۔
اب کفن کی 3 چادریں آ گئی، 3 چادریں برابر کی ہیں. اب کیا کر رہے ہیں؟ چادر پہ لٹا کے یہ کیا ہے؟ مسک ہے یا کافور، جو بھی ہوگی اب لگائیں گے. نیکسٹ کہاں کہاں لگانا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں، بغل کے اندر واضح. اب چادر کے ایک طرف آپ نے دیکھا کس طرح اس پہ لے آئے ہیں، اب کفن پہنا رہے ہیں، دوسری طرف سے ریپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کرتے کرتے اسی طرح سارے سٹیپس. ایک چادر ریپ ہو گئی، پھر دوسری ہو گئی، پھر تیسری ہوگی، سب ہو گئی. نہانے سے پہلے بچھا سکتے دوسری طرف. یہ آپ دیکھ رہے ہیں باندھ کے اس طرف انہوں نے 7 پٹیاں لگائی ہیں، 3 5 7 پٹیاں، جتنی بھی آپ سمجھیں. میت کے سائز پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے نا، بعض لوگ ہلکے ہوتے ہیں، بعض بہت بلکی ہوتے ہیں. تو بلکی ہو تو پھر زیادہ باندھنا پڑتا ہے تاکہ قبر میں اتارتے وقت وہ کھل نہ جائے. ٹھیک ہے. محرم کی کیا شرائط ہے؟ محرم کو چہرہ نہیں ڈھانکا جائے گا. پھر یہ جنازہ ہے، جنازے میں فیمیل اور میل دونوں کا. نیکسٹ اب زیادہ لوگ ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح رکھنا ہے، قبلے کی طرف بریل کے وقت. یہ قبر کا سوراخ ہے، اس کے اندر جا کے پھر وہ لحد ہے. اب دیکھیے کتنی مٹی ہے اوپر، کہاں انسان کو ڈالا جاتا ہے اور پھر آگے سے بند کر دیا جاتا ہے. یہ ہم سب کا ٹھکانہ ہے. کسی بھی لذت میں پڑھ کے انسان حرام کام کرنے لگے تو اس جگہ کو یاد کر لے. قبلہ، لیگز بیک، فیس کو دکھایا گیا کہ کس طرح سلائڈنگ کریں گے. نیکسٹ یہ ہوتا ہے چھوٹا سا اسٹریچر سا جس پہ میت کو رکھتے ہیں، جس کے ساتھ پھر اندر ڈالتے ہیں. آئی ہوپ کہ اس سے کچھ چیزیں مزید کلیئر ہو گئی ہوں گی دیکھنے کے بعد. اگر کوئی چیز پھر بھی رہ گئی ہو تو بتا دیجیے گا. چند چیزیں قبر کے حوالے سے آپ کے ساتھ اور شیئر کرنا چاہوں گی. ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں کیا چاہیے، دنیا کا آرام یا آخرت کا آرام. جب 2 میں سے ایک چوز کرنا ہو تو چوائس کیا ہونی چاہیے؟ عقل مند کون ہے جو دنیا کی لذت پر آخرت کی لذت کو ترجیح دے، دنیا کے آرام پر آخرت کے آرام کو ترجیح دے. دنیا کے عیش و عشرت آخرت کی عیش و عشرت کے مقابلے میں حقیر ہو جائے. ایمان اسی چیز کا تقاضا کرتا ہے. چوائس ہماری ہے کہ ہم کس چیز کا انتخاب کرتے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ بعض اوقات ہم آخرت کے لیے کام کرتے ہیں دنیا کو قربان کر کے، تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس سے آخرت تو دیتے ہیں لیکن دنیا میں بھی آرام دیتے ہیں. سب سے بڑا آرام دل کا آرام ہے، دل کا سکون ہے. اور سب سے بڑا عذاب اور سب سے بڑی جلن دل کی جلن ہے، دل کا عذاب ہے. ایسی راحتیں اور ایسی خوشیاں کس کام کی کہ جس کے نتیجے میں انسان دل کے عذاب میں مبتلا ہو جائے. تو اب آپ کی چوائس ہے کہ آپ دل کا آرام چاہتے ہیں یا دل کی آگ چاہتے ہیں، قبر کا آرام چاہتے ہیں یا قبر کی آگ چاہتے ہیں، آخرت کا آرام چاہتے ہیں یا آخرت کی آگ چاہتے ہیں. چوائس آپ کی ہے، انتخاب آپ نے کرنا ہے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے، جس کے لیے نفس کو کنٹرول بھی کرنا ہے اور محاسبے کے ساتھ مجاہدہ کرتے رہنا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، مجھے میری عزت کی قسم، میں اپنے بندے پر 2 امن جمع کرتا ہوں نہ 2 خوف. اگر میرا بندہ دنیا میں مجھ سے امن میں رہا تو میں اسے بندوں کے حشر والے دن خوف دلاؤں گا. اور جو دنیا میں مجھ سے ڈر گیا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو خواہش سے روک لیا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. فرمایا اور جو دنیا میں مجھ سے ڈر گیا تو لوگوں کے جمع ہونے والے دن میں اسے امن عطا کروں گا. یعنی 2 خوف اور 2 امن اکٹھے نہیں ہوں گے. جو دنیا میں اللہ سے بے خوف ہو کے زندگی بسر کرے گا وہ آخرت کے دن خوف میں ہوگا، اور جو دنیا میں اللہ سے ڈر کے رہے گا وہ آخرت کے دن امن میں ہوگا. تو ہمارے پاس اختیار ہے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اور اصل آرام آخرت کا آرام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حقیقی زندگی تو صرف آخرت کی زندگی ہے، اور کبھی آخرت کے آرام کی طلب میں انسان دنیا کا نقصان بھی کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دنیا کی طلب کی اس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا. یعنی جو دنیا کی چاہت میں پڑ گیا آخرت کا نقصان کر لیا اس نے، اور جس نے آخرت کا مطالبہ کیا یعنی آخرت کی چاہت اختیار کی اس نے اپنی دنیا کو نقصان دیا. بس تم باقی رہنے والی زندگی کی خاطر فنا ہونے والی دنیا کا نقصان ہونے دو. یعنی اگر کہیں دنیا قربان کرنی پڑتی ہے تو کر ڈالو. دنیا میں اگر کچھ نہیں مل رہا، محرومی ہے، تکلیف ہے، ہونے دو. ایک ایک لمحے اور ایک ایک کانٹے کا اجر اللہ کے پاس ہے. کوئی بھی کانٹا جو چبھے کہیں بھی جسم کے کسی بھی حصے میں، دل پہ یا روح میں، دنیا میں نہ ملنے والی اور نہ پوری ہونے والی حسرتوں کی وجہ سے
تو یقین رکھو اور یاد رکھو کہ آخرت میں ان سب کا کفارہ ہو جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا سے بچو کیونکہ وہ سرسبز اور شاداب اور میٹھی ہے، بظاہر بہت لذیذ ہے، لیکن اس سے بچ کر اس کے دھوکے میں نہ آنا. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے دنیا سے اتنا کافی ہے جتنا کہ مسافر کا زاد راہ ہوتا ہے. ایک مسافر کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہی چیزیں اصل میں تمہیں گھر میں بھی چاہیے ہوتی ہیں، لیکن گھر میں ہم اپنے دل کی تسلی کے لیے ہر چیز بھر بھر کے رکھتے ہیں. ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا شانہ پکڑ کے فرمایا تم دنیا میں ایسے رہو جیسے تم اجنبی ہو یا راہ گزر. تو آخرت کے آرام کے حصول کے لیے 3 اہم باتیں، 3 اہم چیزیں. نمبر 1 مقصد کا حصول، مقصد سامنے رکھنا. اور ہمارا مقصد زندگی کیا ہے؟ اس دنیا میں ہم کیوں آئے ہیں، کیوں بھیجے گئے ہیں؟ اللہ کی عبادت کے لیے. تو ہر چیز سے اہم ٹاپ پر کیا چیز ہونی چاہیے؟ اللہ کی عبادت. اپنی ہر نماز کا جائزہ لیں، کیا آپ نے صحیح طریقے پر ادا کی یا نہیں؟ آپ کے روزے ٹھیک ادا ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ آپ کی باقی جو بھی ذمہ داریاں وہ صحیح پوری ہو رہی ہیں یا نہیں؟ ہم اس پہ تو بہت حریص ہوتے ہیں کہ ہمارے حقوق ہمیں مل رہے ہیں کہ نہیں، جو ہماری طلب ہے، ہماری خواہش ہے، وہ پوری ہو رہی ہے یا نہیں. لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم جس کام کے لیے آئے وہ کام بھی ہو رہا ہے یا نہیں. تو اس لیے نظر اس پہ رکھیں، مقصد پر. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. وہ مرد جنہیں اللہ کے ذکر، نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے سے نہ تجارت غافل کرتی ہے اور نہ خرید و فروخت. یعنی کس چیز سے غافل نہیں ہوتے؟ عن ذکر اللہ، اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ. اور ہم کن چیزوں سے غافل ہیں؟ انہی فرائض سے. اور کیا نہیں غافل کرتا؟ خرید و فروخت، مال کی طلب. وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی، سب کچھ پلٹ جائے گا. تو ہمارا مطمع نظر آخرت ہونی چاہیے. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلوع فجر کے وقت 2 رکعت نماز پڑھنے کی شان کے بارے میں فرمایا کہ ان کو پڑھنا میرے نزدیک ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے. یعنی اتنے شوق اور محبت سے وہ پڑھتے تھے. ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ ہماری فجر کی نماز میں اور فجر کے فرائض کس شوق کس محبت کے ساتھ ہوتے ہیں، کیسا دل لگا کے پڑھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رات کو 10 آیات پڑھی اس کے لیے ایک قنطار لکھ دیا جاتا ہے، اور وہ قنطار دنیا و مافیہ سے بہتر ہے. وہ 10 آیتیں کہاں سے ملیں گی؟ ایسی سورت یاد کر لیں کہ جس کو آپ عشاء کی نماز میں پڑھ کے سوئیں. اور پھر سورت الملک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو زیور اور ریشم سے منع کرتے تھے. فرماتے اگر تم جنت کا زیور اور ریشم پہننا پسند کرتے ہو پھر دنیا میں نہ پہنا کرو، یعنی ان چیزوں کی طرف رغبت نہ کرو. دوسری چیز جس کا ہمیں خیال رکھنا ہے اس دنیا میں، جو کچھ بھی آپ نے دیکھا، آج کے سارے لیسن کو کنکلوڈ ایک طرح سے کرنی ہو، وہ ہے اپنے خیالات کا جائزہ. آپ سوچتے کیا ہیں؟ تھنکنگ. کیونکہ جو آپ سوچتے ہیں وہی آپ کا عمل بن جاتا ہے. ہر وقت ہمارے دل میں کیا ہے اس کا جائزہ لینا بے حد ضروری ہے. کانسٹنٹ جائزہ، یہاں کیا سوچ رہی ہوں، کیا ہے اس کے اندر، کس چیز کا خیال بار بار آئے چلے جا رہا ہے. نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت ہے، سب سے زیادہ اللہ ہی کی یاد ہے میرے دل میں. یہ آپ کی زندگی کا مقصد ہو جانا چاہیے اور اس سے پیچھے نہ ہٹے. اس وقت تک چین سے نہ بیٹھیں جب تک اللہ کی یاد ہر چیز پر چھا نہ جائے، ہر دوسری یاد پر، چاہے وہ کسی انسان کی ہو، چاہے وہ کسی مال کی ہو یا اولاد کی ہو، کسی جاب کی ہو، کسی بھی چیز کی. نہیں، اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے میری زندگی میں. اور اللہ کا ذکر صرف زبان سے نہیں ہوتا، سب سے پہلے تو دل میں ہوتا ہے نا، پھر زبان پہ آتا ہے. الشیطان یعدکم الفقر. شیطان تمہیں محتاجی سے ڈراتا ہے، کیا بنے گا تمہارا، اسی طرف دھیان جاتا بار بار. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، بے حیائی کا حکم دیتا ہے، برے برے خیالات دل میں ڈالتا ہے. وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. اور اللہ تمہیں اپنی طرف سے بڑی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. اس لیے اپنے ذہن کو اللہ کے ذکر کے بعد اپنے آخری گھر پر فوکس رکھیں. بس یہ جو تصویر دیکھی نا قبر کے اندر کی، اس کو اپنے سامنے رکھیں. یہ میرا گھر ہے، یہ میری پہلی منزل ہے، دس از مائی فائنل ابورڈ. اور پھر اس کے بعد اٹھ کے کہیں اور آگے جانا ہے. ابو ذر کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا، تو آپ نے فرمایا ابو ذر اگر مجھے احد پہاڑ جتنا سونا چاندی مل جائے تو میں اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں گا. میں جس دن میں مروں گا یہ نہیں چاہوں گا کہ اس میں سے ایک قیرات بھی میرے پاس باقی ہو.
میں نے کہا اللہ کے رسول ایک قنطار؟ آپ نے فرمایا ابو ذر میں قلیل کی طرف جاتا ہوں اور تم کثیر کی طرف، میں آخرت کا ارادہ رکھتا ہوں اور تم دنیا کا، میں کہہ رہا ہوں قرات، اور آپ نے یہ الفاظ 3 بار دہرائے اور ان کو یاد دہانی کرائی. تو اس لیے ہماری فکر دنیا کی فکر نہیں ہونی چاہیے. اگر ہم آخرت کی فکر کرنے لگ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا کا بندوبست خود ہی فرما دیں گے، اور ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہو یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. وہ صرف دنیا کی ظاہری زندگی کا پہلو جانتے ہیں اور وہ آخرت سے بالکل غافل ہیں. ایسے لوگ نہ ہو. لا یغرنکم باللہ الغرور. تیسری چیز جس کو ہم فوکس کریں وہ ہے مسلسل کوشش کرنا. یہ ہمارے مقصد کا حصہ ہے. مسلسل کوشش، اٹموسٹ اسٹرگل، محنت کی زندگی اور سخت محنت کی عادت. جب تک آپ یہ نہیں کریں گے آگے نہیں بڑھ سکیں گے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. لیکن اکثر لوگ محنت سے جی چراتے ہیں. وہ کہتے ہیں بس کوئی اور ہمارے لیے کچھ کر دے، خود نہ ہمیں کچھ ہلنا جلنا پڑے. اس سے نہیں کام چلتا. کسی کے انتظار میں نہ رہیں اور سیلف پٹی کا شکار نہ ہو کہ کوئی آئے ہماری خدمت کرے، ہماری مدد کرے، ہمارے لیے کچھ کرے، وہ ہمارے لیے کوئی دروازہ کھولے. ایسی زندگی مزریبل زندگی ہے جس میں انسان دوسروں پہ توقعات رکھ کے جیتا ہے. اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے. اپنی دنیا آپ پیدا کر، لوگوں سے بے نیاز ہو جائیں، لوگوں سے بے غرض ہو جائیں، ان کو ملیں تو سیلف لیسلی. آپ کا رازق اللہ ہے، آپ کا مالک اللہ ہے، اس نے آپ کو بھیجا ہے، وہ تنہا نہیں چھوڑے گا. اس کام پہ نظر رکھے جس کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے، اس پہ نہیں جو اللہ کے ہاتھ میں اور وہ پورا کرے گا. جب ہمارا فوکس بدل جاتا ہے نا، فوکس دنیا ہو جاتی ہے، تو باقی سارے مقاصد پیچھے بیک گراؤنڈ میں بلر ہو جاتے ہیں، پھر ہم اپنا کام بھول جاتے ہیں. تو کانسٹنٹ جائزہ لیں اپنا کہ زندگی میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے، کس چیز کو اپنی نگاہ سے ادھر ادھر نہیں ہونے دینا، اوپر نیچے نہیں ہونے دینا. کیونکہ اگر وہ منزل بھول گئی جہاں پہنچنا ہے، وہ نقطہ ہی کھو دیا تو لاسٹ ہو گئے، ہلاکت میں پڑ گئے. مثال کے طور پر اگر آپ کو وہ دوسرے اینڈ پہ ایک نشان بتایا جائے کہ وہاں تک جانا ہے، جیسے رنرز ہوتے ہیں بھاگتے ہیں، اور وہ ادھر بھاگنے کی بجائے دائیں طرف بھاگنے لگے، بائیں طرف بھاگنے لگے، تو کیا وہ انعام کے حقدار قرار پائیں گے چاہے فاصلہ انہوں نے زیادہ ہی طے کیا؟ نہیں. جس نے منزل کا نشان کھو دیا وہ گمراہ ہو گیا. تو مقصد آنکھوں کے سامنے بھی ہو اور مقصد کے لیے مسلسل کوشش بھی ہو، بھاگ دوڑ ہو. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو لوگ ہماری راہ میں جد و جہد کرتے ہیں یقیناً ہم انہیں اپنی راہ دکھاتے ہیں. تو آخرت کے آرام کے حصول کے لیے مسلسل بھاگ دوڑ، کہ آرام یہاں نہیں وہاں جا کے کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ. مجاہد وہ ہوتا ہے جو اللہ کی اطاعت کے معاملے میں اپنے نفس سے جہاد کرے. یہ بہت بڑا مجاہد ہے جو اپنے نفس کو کنٹرول کرنا جان لے. فرمایا افضل الجہاد ان تجاہد نفسک وہواک فی ذات اللہ عز وجل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز وجل کی ذات کی خاطر تیرا اپنے نفس اور خواہش سے جہاد کرنا افضل جہاد ہے. تو اپنے نفس کو بھی کنٹرول کرنا ہے اور اپنی بے محابہ لامتناہی خواہشات کو کنٹرول کرنا ہے، اپنی غفلت اور سستی کو کنٹرول کرنا ہے، اپنی بزدلی کو کنٹرول کرنا ہے، اور سیلف پٹی کا قطعاً شکار نہیں ہونا، اور جو کرنا ہے وہ کر کے دم لینا ہے. اور جو بار بار میں آپ سے کہتی ہوں کام پورا کرنا ہے نہ کہ ٹائم پورا کرنا ہے. کچھ ہیں ایسے لوگ کہ جو اپنی ذمہ داری اور اپنے فرض کو پورا کرتے ہیں، ہاں وہ کتنے ہی تھکے ہوئے کیوں نہ ہو. اور کچھ لوگ ٹائم پورا کر لیتے ہیں، چھٹی کا وقت ہے بس اب گھر جانا ہے، بھاگے یہاں سے نکلے. ان دو کے انجام میں بہت بڑا فرق ہے. وہ فرق دنیا میں بھی واضح ہو جاتا ہے اور آخرت میں تو یقیناً ہوگا. سیریس ہو جائیں، سنجیدہ ہو جائیں، مقصد واضح ہو، مقصد کے لیے اللہ سے مدد اور مقصد کے لیے مسلسل جد و جہد. تو انشاءاللہ العزیز کل بہت اہم ترین 2-3 چیزیں آپ کو بتانی ہیں، جس میں سے ایک تو انشاءاللہ وصیت کے جو پیپرز کا وعدہ کیا ہوا وہ آپ کو ملے گا. آپ اپنے طرف سے اپنی پرائیویٹ وصیت کی بھی جگہ خالی چھوڑیے اور باقی اپنے گھر والوں کو آپ دے جائیں گے. میری فوتگی پر، میری وفات پہ کوئی بدعت اور کوئی غیر مسنون کام نہیں ہوگا. اس کے باوجود اگر وہ کریں تو پھر ان کی ذمہ داری. وہ ساری کتاب میں سے خلاصہ کر کے چیزیں لکھ دی گئی ہیں، ابھی اردو میں ملے گا، پھر انشاءاللہ انگلش میں بھی کر دیں گے اس کو. اور باقی جو کچھ آپ کے پاس مال متاع پراپرٹی وغیرہ وہ سب لکھ کے، اس کے بارے میں جو فیصلہ کرنا ہے وہ بھی لکھ کے گواہوں کے سائن کرا کے اپنے کفن کے ساتھ رکھ دیں. ٹھیک ہے. اختتام پر میں ایک چھوٹا سا واقعہ کسی نے لکھا ہے سنانا چاہوں گی.
صرف ایک موٹیویشن کے لیے کہ کیسے کیسے لوگ سیلف لیس ہو کے کام کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے کام کو کس طرح صدقہ جاریہ بناتا ہے. یہ لکھتی ہے کہ میرے ابو کو بچپن سے پودے اور درخت لگانے کا بہت شوق تھا, اور یہ میں اس لیے بھی ریمائنڈر دے رہی ہوں کہ موسم میں پودے اور درخت لگانے کا کچھ نہ کچھ اپنا حصہ جان مال وقت سے ضرور لگائیے. ابو نے جب جاب کرنا شروع کی تو بہت کم عمری میں اپنی زمینوں پر پھلوں کے درخت لگانے شروع کر دیے. یہ ساتھ ساتھ درخت لگا رہے تھے. لگاتے لگاتے ایک دن ایسا آیا کہ ایک بہت بڑا باغ بن گیا. اصل میں جب پودے لگاتے ہیں اس وقت تو وہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور انسان فیڈ اپ جلدی ہوتا ہے, اس سے تو کچھ نکل نہیں رہا, لیکن وہی پھر ایک دن بڑے بھی ہو جاتے ہیں, جس میں ہر طرح کے پھل تھے. پورا باغ ہر طرح کے پھلوں سے بھر گیا. ابو کی پہچان وہ باغ بن گیا. جب بھی باہر سے کوئی ہمارے گھر آتا تو کہتا کہ ہم باغ والے کے گھر آئے ہیں, باغ والے کے گھر. ابو نہ صرف اپنے خاندان والوں کو بلکہ تمام دور دراز سے آنے والوں کو ہر موسم کا پھل دیتے. کتنا بہترین صدقہ. جتنا زیادہ دیتے اس سے بھی زیادہ اچھا اور عمدہ پھل دوبارہ باغ میں آ جاتا. یہ تو اللہ کا وعدہ ہے نا, جو دے گا اللہ تعالیٰ اس سے بہتر اس کو اور دے گا. کل جب آپ نے صدقے کی بات کی تو مجھے بہت احساس ہوا کہ ابو کے لگائے ہوئے باغ کا پھل آج سب لوگ کھا رہے ہیں. اگر ہم بھی اسی طرح یعنی اپنے ابو کی طرح آج درخت اور پھلدار درخت خاص طور پہ لگانا شروع کر دیں تو نہ جانے بعد میں کتنے ہی لوگ ان درختوں کا پھل کھائیں گے, اور ہمارے جانے کے بعد وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. جب لوگ پھل کھاتے ہیں اور دعائیں دیتے ہیں تو اس بات سے بہت خوشی ہوتی. یعنی والد نے جو باغ لگائے اور اولاد کے لواحقین کھا رہے ہیں, باغ کو دیکھ کے بھی خوشی ہوتی ہے, پھل کھا کے بھی خوشی ہوتی ہے, لگانے والے کے لیے بھی خوشی اور دعائیں ہوتی ہیں. تو میں آپ سب کو پھر کہوں گی, اگر ویکینڈ پہ آپ لوگ گھر جا رہے ہیں تو بھی پلیز جا کے دیکھیے گھر میں اگر 2 فٹ بھی جگہ خالی ہے تو وہاں پودا لگانے کی کوشش کریں. اور اگر آپ ایسے ایریے میں رہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ پلاٹ خالی پڑا ہے, اجڑا پڑا ہے, تو وہاں پر خود یا لوگوں کو لگا کے یا کسی بھی طرح اس میں سبزہ اور ہریالی کر دیں. بہترین صدقہ جاریہ ہے. ٹھیک ہے, اور اپنے ہاتھ سے بھی لگائیں کچھ نہ کچھ. جزاکم اللہ خیرن. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.